اور مرغوب شخصیت آپ کے ہم سب کے پسندیدہ ہر دل عزیز حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو تشریف لائیں اور ایصال ثواب اور والدین کے احترام کے حوالے سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں اپنے تمام اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، تمام نعت خواں حضرات، تسلیم بھائی اور جتنے بھی مہمانان گرامی خصوصی طور پر تشریف فرما ہوئے اور تمام جو سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور چونکہ بالاختصار کلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا، انشاءاللہ میں ٹائم نوٹ کر کے اتنی ہی دیر میں اپنے کلام کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ یہ ہر سال ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور والدہ کی یاد میں غالباً اور یقیناً ایصال ثواب کی غرض سے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو انسان ہر سال کم از کم اس کی یاد کو تازہ کرتا رہے۔ یہ ہر سال پروگرام رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یاد کیا جاتا ہوگا، یقیناً کرتے ہوں گے۔ بڑے پیمانے پر ایک اچھے انداز سے ایصال ثواب کے لیے اہتمام بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے ایک عملی طور پر جو ہمیں نمونہ پیش کیا گیا، اسی کی ایک اتباع کی صورت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد انہیں اس کا نفع ملتا رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی، یعنی تم پانی پلاؤ اور اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شارع عام کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا تھا اور اس پہ ایک باقاعدہ پلیٹ لگائی جس پہ لِأُمِّ سعدٍ لکھوایا، یعنی سعد کی ماں کے لیے، اور آپ کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اہتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کرتے رہے ہیں۔ ضمناً اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا بالکل جائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے۔ اس کا نفع باقاعدہ دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کو ملتا ہے، اور اس ایصال ثواب کو کسی شخصیت کے طرف منسوب کر دینے سے کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے۔ والدہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زندہ ہوں تب بھی کرم، اگر وفات پا جائیں تب بھی ان کی شفقت و رحمت سے محرومی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ صحیح احادیث کریمہ سے یہ مضامین ثابت ہیں کہ ہمارے دنیا سے پردہ فرما جانے والے، ہم سے محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں سے محروم نہیں کیے جاتے، انہیں اختیار ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے بہتری کے لیے۔ تو ماں تو دنیا میں بھی سراپا شفقت ہے، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس کی شفقت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ قصور بعض اوقات ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو نظر انداز کر کے جس طریقے سے اس سے رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جو اس کی خدمت کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش جیسی کرنی چاہیے نہیں کر پاتے ہیں۔ تغیر زمانہ، حالات زمانہ، بدلتے ہوئے ماحول اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری عبادات میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ آج کی اولاد اگر تھوڑی بہت والدین کی خدمت کر لیتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تصور کر کے بعض اوقات احسان تک جتا دیتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، طبرانی کی روایت ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ایک ایسے راستے پر 6 میل تک سفر کیا ہے کہ اگر اس راستے پر ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کباب بن جاتا، گرم ترین راستے۔ تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ کلام دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہے ہیں، شاید تیری ساری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اب غور فرمائیے، اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی جتنی بھی خدمت کر لی جائے، اس نے جو ہمارے لیے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس آزمائش میں ڈالا ہے، اس کا بدلہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے عطا فرمائے۔ جسے میں نے آپ کی خدمت میں آیت عرض کی، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی، اور بھی خاص ماں کا تذکرہ فرمایا کہ اس ماں نے بہت زیادہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ماں حمل کے دوران بچے کو کم از کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں جس مشقت سے رکھتی ہے، اور جن احتیاطی اقدامات کو اس کو اختیار کر کے ایک عظیم مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنا خون جگر 2 سال تک پلا کر جو اپنے بچے کو وہ پروان چڑھاتی ہے اور اس کی ابتدائی نشو و نما کا سبب بنتی ہے، یہ ایسے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ کوئی شخص نہیں اتار سکتا۔ ایک نوجوان تھا، یہ طبرانی کی روایت ہے، یہ بھی ایک، کہ اس نے 7 حج کیے اور 7 حجوں میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس نے طواف کروایا۔ اس نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اظہار کیا کہ میں نے اس طرح خدمت کی ہے تو کیا میرا ماں کی خدمت کا کوئی حق ادا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب یہ تھا کہ یہ تو ایک رات کی خدمت کا بھی بدلہ نہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ والدہ کی کتنی بھی خدمت کر لی جائے یہ کم ہے، لہذا تھوڑے سے پیسے ہاتھ پر رکھ دینا، ان کے لباس کا، کھانے پینے کا لحاظ کر دینا، خدا یہ قسم یہ کوئی بہت بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، نہ یہ کوئی بہت بڑا احسان ہے، بلکہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اگر والدین ہم سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ ان کا ہم پر احسان ہے، کیونکہ ہم ان کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ مادی شے ہے، ایک مال سے تعلق رکھنے والی ہے، اور وہ جو اس کے جواب میں دے رہے ہیں اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی نیک کام پر مرتب ہونے والا اخروی انعام۔ ثواب کسی مادی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس انعام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلے میں بندے کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے۔ تو ماں تو ہمیں آخرت دے رہی ہے، ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈال لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 مرتبہ نگاہ ڈالیں تو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو ماں تو وہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اگر محبت بھری نگاہ ڈالی جائے تو 70 مقبول حج، اگر 70 دفعہ ڈالیں 70، ایک دفعہ ڈالیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نعمت کی ناشکری کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب کوئی نعمت کی ناقدری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی اس سزا کو ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، علقمہ نامی ایک نوجوان تھا اور بہت نیک